السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیم ارزاق۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہم جہاں بھی جاتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں پر سیاسی جماعتوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ہم اپنے اپنے نظریات کے حساب سے مختلف قسم کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں، جو عام لوگوں کے مسائل ہیں، ان کو حل کیا جا سکے۔ آج بارسلونا میں ایک ایسی ہی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں، شہزاد اکبر صاحب۔ شہزاد اکبر صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ وسیم بھائی۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سیاست کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ کیسے شروع ہوا؟ پاکستان سے بھی تھا یا یہاں پر آ کے ہی آپ نے سیاست کا آغاز کیا؟ تعلیم کے ساتھ بھی میں نے چھوٹے موٹے پاکستان میں پروجیکٹ کیے ہیں فلاحی حوالے سے۔ اوکے۔ ہاں جی، اپنے گاؤں میں جو ہے مختلف ہم نے پروجیکٹس اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر، خاندان کے ساتھ، تو ایک یہ فطرت میں جب یہاں پر آئے، یہاں پر پیپرز کا ہوتا ہے، پہلے آپ کا لیگل سٹیٹس ہو جائے، آپ کو جاب یا آپ کا بزنس بن جائے، اور آپ سیاست کو بھی مینیج ساتھ کر سکیں۔ تو جو ہی جب لیگل سٹیٹس بنا تو میں 10 ممبرشپ نہیں تھی میری، 10 سے 12 سال کا عرصہ میں نے آبزرویشن میں گزارا۔ تمام مختلف سیاسی پارٹیوں کے ایم پی ایم این ایز میرے دوست تھے، اور میں 2 دفعہ یہاں سے، جب پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا اور ایک بڑا ایسے سمجھا جاتا تھا پاکستان، بلکہ ہمیں کہتے تھے یہاں کے لوگ، پاکستان آپ نہ جائیں، وہاں پر تو اتنے لوگ روز مرتے ہیں۔ ان حالاتوں میں الحمدللہ میں 2 دفعہ یہاں سے پارلیمنٹرین کے اپنی مدد آپ کے تحت ڈیلیگیشن لے کر گیا، لیکن میری ممبرشپ نہیں تھی۔ تو اس پارٹی کا میں نے پریکٹیکل کام دیکھا ہے، اسکیرا ریپبلکانا، اور پھر میں نے آج سے کوئی 2 سال قبل اس پارٹی کو بقیرہ جوائن کر لیا۔ اسکیرا ریپبلکانا ہی کیوں؟ سوشلسٹ کیوں نہیں، یا کوئی بڑی پارٹی کیوں نہیں؟ یہ اس کو ہم علاقائی جماعت کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ کتلونیہ کی علاقائی جماعت ہے، اور بیسکلی اس وقت ہم بڑی پاور ہیں سینیٹر میں، ہمارے 11 سینیٹرز ہیں، ایم این ایز ہیں۔ میڈرڈ میں ہم جاتے ہیں، اپنے وہاں پر ہماری پراپر نمائندگی ہوتی ہے، لیکن بیسک سارا فوکس ہمارا کتلونیہ کے اوپر ہے، اور یہ ایک کتلونیہ کی علاقائی جماعت ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب ہم یہاں پر کتلونیہ میں رہتے ہیں، اسپین میں رہتے ہوئے مجھے ایک بڑا لمبا عرصہ ہو گیا ہے، میں نے دیکھا ہے جتنی ترقی پاکستانیوں میں کتلونیہ میں کی ہے، اتنی کاروبار میں کہیں بھی نہیں ہوئی۔ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، معاشرہ بہت میزبان ہے۔ جب میں رہتا یہاں پر ہوں تو یہاں پر جو ان کا سسٹم ہے، یہ صوبہ خود مختار ہے، جنرالیتات کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں۔ تو یہاں پر رہتے ہوئے اگر میں سیاست کروں گا تو میرے سوچ کے مطابق یہاں کے جتنے بھی اتھارٹیز ہوں گی ان تک ڈائریکٹ میری ایکسیس ہوگی، اور چاہے وہ پاکستانی کمیونٹی کا کوئی مسئلہ ہے، چاہے وہ بذریعہ کونسلیٹ آ رہا ہے یا کسی ایسوسیشن کے ذریعے آ رہا ہے، تو مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ آپ نے بھی بات کی پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کے حوالے سے۔ یہاں پر بارسلونا میں یا اسپین میں کمیونٹی کے بیسک مسائل کون سے ہیں؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی جو مسئلے ہیں 3-4 اہم، وہ کون سے ہیں؟ سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے انٹیگریشن سے مراد یہ لیا جاتا تھا کہ جیسے آپ، میں اور ہم جو یہاں پر پیدا نہیں ہوئے یا ہماری ابتدائی تعلیم نہیں، کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے یہاں کے معاشرے کے مطابق تبدیل کریں، یہاں کی جو سیکھنے والی چیزیں، اچھی چیزیں وہ سیکھیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے آگے جو ہے ہمارے جو بچے ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، ان پر زیادہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اور وہ فوکس نہیں ہو پا رہا۔ ہمارے بچے، ان کا جتنا رجحان تعلیم کی طرف ہونا چاہیے، بحیثیت مسلمان جتنا اچھا انسان ان کو بننا چاہیے، یہ ایک بڑا فقدان ہے۔ اس میں آپ کی پارٹی کیا کردار ادا کر رہی ہے، یا یہاں پر جو کمیونٹی کی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ آپ مل کر کیا کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے کوئی پروگرام لا رہے ہیں، یا اس حوالے سے کوئی تربیتی کورسز کروا رہے ہیں، کوئی ایسے اقدامات آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہر تنظیم کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ خواتین کی تنظیم ہے تو وہ ان کے رائٹس کے لیے کام کر رہی ہے، ایک کلچرل تنظیم ہے تو وہ ان کے لیے، لیکن میں تھرو آؤٹ
ساری کمیونٹی کو شامل کر کے بات کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے کام جو ہیں وہ پریکٹیکل نہیں ہوتے جو ہے نا، حالانکہ ہونے چاہیے. یعنی کہ اگر میں عرب لوگوں کی تنظیمات کو دیکھوں، اگر جو باقی دنیا کی تنظیمات ہیں ان کو دیکھوں، تو ان کا کام مجھے کچھ کا نہیں ہے ہماری طرح، لیکن کچھ کا کام بہت بیٹر جو ہے وہ نظر آتا ہے. یہاں پر ہماری جو مذہبی تنظیمات ہیں جو زیادہ آرگنائز نظر آتی ہیں، وہ زیادہ سنجیدہ نظر آتے ہیں. لیکن سیاست میں بھی میں سمجھتا ہوں وہ تنظیمات کے حوالے سے جتنی ہماری پروگرس ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہے. میں اپنی بات کر سکتا ہوں کہ 2011 میں نے پاک ٹیکسی ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی تھی، تو پاکستانی کہتے تھے کہ اس کی ضرورت نہیں. لیکن آج اگر 3000 پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور ہے تو ہم تقسیم نہیں ہوئے، ایک ہی ہماری ایسوسی ایشن ہے. ہر 2 سال کے بعد ایک طریقہ کار کے تحت ان کے پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری سب لوگ نئے آ جاتے ہیں. ایک واحد تنظیم ہے جس میں نئے لوگوں کو ہر 2 سال بعد موقع ملتا ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں رہی. ٹیکسی سیکٹر میں کتنی پاکستانی تنظیمیں ہیں؟ ہماری رجسٹرڈ جو ہے ایک ہی ایسوسی ایشن ہے، پاک ٹیکسی ایسوسی ایشن. کیا سارے ان سب میں اتفاق ہے، سارے سے تسلیم کرتے ہیں؟ جی. جو بھی ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، 29 ٹوٹل ایسوسی ایشنز ہیں ٹیکسی سیکٹر کی، 14,000 لوگ کام کر رہے ہیں، جن میں 3,000 پاکستانی ہیں. ہمارا 1,000 اپنا لائسنس ہے ٹیکسی کا، 1.5 لاکھ یورو ایک لائسنس کی قیمت ہے. اس حساب سے ہماری ایک بہت بڑی جو ہے انویسٹمنٹ ہے. تو ان 29 تنظیموں میں سے 6 ایسوسی ایشنز ہیں. جو بھی قانون بنتا ہے ان کی باقاعدہ ان کے اوپر سٹیمپ ہوتی ہے اور سائن ہوتے ہیں. ان میں الحمدللہ وہاں پر وہ میز طاولہ تکنیک کا جہاں پر سب فیصلے ہوتے ہیں وہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں. اور 6 تنظیموں میں سے ایک تنظیم پاکستانیوں کی ہے. کوئی بھی ایسی بات جو ہمارے منہ سے نکلتی ہے اور جائز ہے، وہ ہماری بات وہ سنتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ کوئی کسی بھی تنظیم میں، سیاسی جماعت میں کوئی پاکستانی کبھی اوپر والے نمبر پہ نہیں آیا؟ جی، یہ اگر دیکھیں پچھلے 20 سالوں سے جو پاکستانی ہمارے بھائی سیاست میں ہیں، تو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یہ جو روز ایک دوپہر کو بادالونے، پھر اسپتالت، اور پھر شام کو جو سینٹر والے ریسٹورنٹ پہ نا مختلف لوگوں میں کہیں کا چائے کافی اور پھر کھانے کی تصویریں، ان پروگراموں کا جو ہم کراتے ہیں مائک پکڑ کر آگے اور تقاریر، اور یہ جو کھانے زورانے اور اسرانے اور آشیانے آباد ہیں یا آپ کہہ جو بھی انہیں نام دے لیں، ان کا یہاں کے پولیٹیکل سسٹم سے کوئی تعلق نہیں. یہاں پر جو سیاست ہے وہ سنجیدگی سے پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہنا پڑتا ہے. ان کی جو خاص طور پر میں سنتا کلمہ میں ہوں، جو ان کا آفس ہوتا ہے لوکل، اس ٹیم کے ساتھ اٹیچ رہنا پڑتا ہے. ان کی میٹنگز میں باقاعدگی کے ساتھ جانا پڑتا ہے. اور جب آپ پارٹی جوائن کرتے ہیں، کوئی 2 شعبے آپ کو جو ان کی ای میلز ہیں ان کا رسپانس کرنا پڑتا ہے اور ان کی میٹنگز میں جا کر اٹینڈ کرنا پڑتا ہے آپ کو. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی پاکستانی اوپر کیوں نہیں ہے؟ اوپر والے نمبرز پہ آئے گا تو وہ پارلیمنٹ میں جائے گا، سینٹ میں جائے گا، کانگریس میں جائے گا، سارا کچھ. نمبرز تو آئے ہیں لیکن بہت زیادہ جو ہے ڈیفرینس ہوتا ہے. ہمیشہ ایسی جگہ پر ان کو نمبر دیا جاتا ہے کہ وہ بن نہیں پاتے. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم نے، میں سمجھتا ہوں، فضولیات کو زیادہ فوکس کیا ہے. جو پارٹی کے نظریات ہیں یا ورک ہے وہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ کو 15 یا 20 سال کا پاکستانی کمیونٹی کا سیاسی سفر جو ہے وہ ایک صفر نظر آتا ہے. آپ کی پارٹی میں ایک ہمسایہ ملک کا بندہ بھی سینٹ میں ہے، کوئی پاکستانی کیوں ہے؟ جی، اس لیے کہ انہوں نے 12 سال قبل جو ہے پارٹی، جب ہمارے جیسے ہیں صاحب ہیں، دیگر جو ہمارے پرانے جو سیاستدان ہیں، لیکن دیکھیں اگر طاہر رفیع صاحب نے 4 سال پہلے اگر یا 3 سال پہلے اگر پارٹی جوائن کی ہے، سنجیدگی سے کام کیا تو وہ کونسلر ہیں. اگر طارق صاحب ان کو عرصہ ہو گیا، وہ میئر کے امیدوار تھے، نہیں بن سکے لیکن کونسلر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 12 سال کی اس بندے کی اپنی محنت ہے، پارٹی کے نظریات کے مطابق وہ چلتے رہے ہیں اور مسلسل اس وجہ سے، اور ہم میں حامی ہیں، اس وجہ سے کیا حامی پیچھے رہ گئے.
جی ظاہری بات ہے پارٹی کے اندر وہ ورک نہیں ہوا، محنت نہیں ہوئی، اور ایک یہ بھی ہے کہ بہت سے ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ دیکھیں پہلے وہ سوشلسٹ میں تھے، پھر وہ پودیموس میں چلے گئے، پھر وہ کسی اور پارٹی میں آ گئے۔ پارٹی کے اندر بھی ایک سیاست ہوتی ہے اور اس میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پارٹی کو آپ کو کسی بھی پارٹی کو جب جوائن کر لیتے ہیں تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ مطلب آنے والے الیکشن میں شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ کسی پارلیمنٹ میں جائیں گے یا ممبر بن سکتے ہیں؟ امید کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی امید آپ کر لیں، لیکن میں اپنا جو نظریہ ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کسی پوسٹ پر ہونے سے میں زیادہ پریفر کرتا ہوں کہ میں کونسلر نہ ہوں، ایم پی ایم این اے نہ ہوں، لیکن میری اہمیت اتنی ہو کہ جب میں پارٹی میں کہوں یہ ہمارے بنیادی پرابلمس ہیں، پارٹی میری بات سنے، کہ لچار کرنا یعنی جد و جہد کرنا، یہ میں ضرور سمجھتا ہوں۔ ابھی میں چلے یہ تو اپنے نظریات عہدہ میرے لیے لازمی نہیں ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو آئیڈیالوجی ہے، ہمارے ملک کے جو نظریات ہیں، کوئی اور بندہ بڑے اچھے طریقے سے یہاں پر اگر یورپی یونین میں یا سیرن میں بات کرنی پڑے تو کوئی اور ریپرزینٹ کر سکتا ہے؟ کشمیر کو لے لیتے ہیں، کشمیر پہ ہمارا ایک نظریہ ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اور بندہ جس طرح ہمارا یہ نظریہ ہے وہ آگے سیم ٹو سیم پیش کر سکے گا اگر آپ نہیں ہیں تو؟ جی دیکھیں، یہ مثال دے رہا ہوں۔ ہاں اگر آپ کا ورک ہے، آپ کی ورتھ ہے پارٹی کے اندر، تو پارٹی آپ کے کہنے پر کشمیر کے ایشو کے اوپر قرارداد لے کر جا سکتی ہے۔ جب قرارداد چلی جائے گی، اور اسی طرح اگر آپ لابنگ کرتے ہیں دیگر سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی آپ کے روابط ہیں، وہ آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں، تو آپ کی وہ قرارداد جو ہے وہ پاس بھی ہو جائے گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پاکستانی کشمیری کمیونٹی ہے وہ ایک بہت بڑا فگر ہے ادھر، اس حوالے سے کوئی بھی کشمیری لیڈر یہاں کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ آگے آپ کو لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس کی کیا وجہ؟ یہ میں سمجھتا ہوں کشمیری کمیونٹی کو اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے، اور ان کو یہاں کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، اور اگر وہ وہاں پر آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور میرے نظریے کے مطابق جو یہاں کی آزادی کی بات کرنے والی پارٹیاں ہیں وہ انہیں زیادہ سپورٹ کریں گی۔ اچھا شہزاد اکبر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں کا ایسا کوئی گروپ آپ تیار کر رہے ہیں جو آگے چل کر سیاسی جماعتوں میں آگے جا کر کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ بنے اور ہماری جو کمیونٹی ہے اس کے لیے کی رول پلے کر سکیں یا نہیں؟ جی دروازے بند نہیں ہیں پارٹی کے لیے۔ دیکھیں یہاں کی پڑھی لکھی جو ہے شاذرہ جاوید جو ہے وہ پارٹی میں آئی ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے ایک لڑکی ہے جنہوں نے یہاں پر اپنی ایجوکیشن جو ہے، اس کا مطلب دروازے کھلے ہیں۔ اسی طرح سید جنید حیدر جو ہے ٹیکسی سیکٹر سے، وہ ینگ ہیں اور ان کے بڑے روابط ہیں کتلان اور اسپینش کمیونٹی کے ساتھ۔ سلمان شہباز مچھیانہ صاحب جو ہے یہاں کی مقامی تنظیمات میں ان کا بڑا ورک ہے، اور دوست جو ہے آ رہے ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ یوتھ کو جو ہے وہ لیا جائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بارسلونا کے اندر کمیونٹی کے اندر اتحاد کی کمی ہے؟ دیکھیں جتنی بھی اپنی قوت ہے مثبت انداز میں اس کو صرف کرنا چاہیے۔ سب دوست ہیں، بھائی ہیں، اور اختلافات ہو جاتے ہیں چھوٹی موٹی باتوں پر، لیکن ذاتیات کے اوپر نہیں جانا چاہیے، ان کو طول نہیں دینا چاہیے، ہمیشہ مفاہمت کا اور درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی کہ اتفاق، محبت اور پیار کے ساتھ جو یہاں پر ہمیں ہونا چاہیے تھا، ہم اپنے طور پر بڑے بڑے 30 مار بنے ہوئے ہیں، سیاستدان بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور اچھے کاروباری بھی۔ کاروباری تو شاید ہمارے چند ایک جتنے زیادہ ہونے چاہیے تھے اتنے نہیں ہیں، لیکن ثقافتی، سماجی اور سیاسی لحاظ سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ اتفاق محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے بازو بنیں۔ کیا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کی جو سیاست اور وہاں پر جو رہن سہن ہے وہ بہت ڈیفرنس اس میں اور وہ یہاں میں بہت مختلف ہے؟ یہ ہم کب سمجھیں گے؟ شاید یہی ایک ناکامی کی وجہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک سماجی ورکر ہیں اور سیاست بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر
ایک ہمارے اندر کا ایک چودھری بھی جو جاگا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں کے سسٹم میں مکس اپ ہو جاتی ہیں. وہ کٹھا لے کر بندہ رن نہیں کر پاتا. پھر ہوتا کیا ہے، آپ اپنا پروجیکٹ بھی اس پر بھی فوکس نہیں کر سکتے، اور لوگوں کے ساتھ اختلافات بھی آپ کے بن جاتے ہیں، اور آپ کا سفر جو ہے رک جاتا ہے، اور بجائے آگے بڑھنے کے. اور اسی وجہ سے ہی ہماری جو ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو دکھاوا ہے نا، اور پھر اسی طرح پگڑی، ہاں جو دکھاوا ہے نا، ہاں جی پگڑی آپ کہہ لیں، اس سے تھوڑا سا یہ یہاں کی سیاست میں ان کا کوئی یہ زورانو اسرانو کا، اور یہ جو اس طرح کے تقریبات اور تختیوں کا یا جی مبارکبادوں کا، چوئی صاحب جا رہے ہیں، چوئی صاحب ایئرپورٹ کے اوپر آ رہے ہیں، یہاں کی سیاست کے ساتھ ان چیزوں کا مطلب کوئی اگر واسطہ ہم نے نہیں. یہاں پر آگے جانا ہے تو ہمیں اپنا طریقہ کار تبدیل کرنا ہوگا. ایک اور بات کہ جو اکثر یہاں کی سیاسی پارٹیوں میں ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ دفتر بھی کھول لیے ہوئے ہیں، وکالت بھی شروع کر رکھی ہے. تو ظاہری بات ہے ہسٹوریا ان کا بزنس ہے. جب ان کا بزنس ہے تو کوئی مسئلہ جب کمیونٹی کا آئے گا، ہم امیگرینٹس ہیں، امیگریشن کے ریلیٹڈ ہمارے پرابلمز ہیں، خورامنتوں کا ہے، سیتا کا ہے، کئی قسم کے سارا معاملات سارے. تو ہم اپنا بزنس جو ہے چلانے کے لیے اس مسئلے کو کیوں اٹھائیں گے پارلیمنٹ کے اوپر، کانگریس لیول کے اوپر یا سینٹ پہ؟ اگر وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لوگ ہمارے دفتر تو نہ آئیں گے. کیا امید کرتے ہیں کہ امیگریشن کے اوپر جو اپنی قراردادیں پیش کی ہیں، جی ان کے اوپر کوئی پیش رفت ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیں، کوشش ہماری آپ کے سامنے ہے کہ ایک ہم نے پیش کی تھی، 4 دیگر اسپین کی پارٹیاں اب ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، جن پر کتلونیا ہے، پودیموس ہے، ویلنسیا کی ہے، پائس واسکو کی ایک پارٹی ہے، اور 1000 تنظیمات تو پہلے دن تھی، لیکن اب بہت زیادہ تنظیمات ہیں. پھر کتلونیا سے سٹارٹ ہوا تھا احتجاج کا سلسلہ پورے اسپین میں جو ہے. ایون کہ لاسٹ ٹائم جب بارسلونا میں احتجاج ہوا تو 2 جگہ پر تھا، ایک شہر میں 3 بھی احتجاج ہوئے. تو کوشش جو ہے وہ ہماری جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ شہزاد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کا کوئی سوال ہو آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ہمیں ہمارے فیس بک پیج پر میسج کر سکتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر میسج کر سکتے ہیں. یہاں پر اسپین کے اندر اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آج کی جو گفتگو ہے اس کا لب لباب یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ایک پراپر گائیڈ لائن اور اس کے ساتھ ساتھ اتحاد کی ضرورت ہے. اگر ہم آپس میں اتحاد پیدا نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. اور میرا یہ خیال ہے اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایک اچھا مستقبل اسپین کے اندر دینا چاہتے ہیں تو ہمیں مل بیٹھ کر ابھی سوچنا ہوگا، یہ نہ ہو کہ پانی سر سے اوپر ہو جائے. تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.